العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. سنت اور اثر اور حدیث یہ مترادف ہے یا دونوں ان تمام میں کچھ نہ کچھ فرق ہے؟ تو لفظ سنت کے سلسلے میں متقدمین کی تحقیقات کی روشنی میں نور الدین عطر نور اللہ مرقدہ، جو ابھی کچھ دنوں پہلے ان کا انتقال ہوا، جن کو بعض حضرات نے خاتم المحدثین تک کا لقب دیا ہے، اور ان کی کتاب منہج النقد فی علوم الحدیث کو امام ابن حجر عسقلانی کے بعد علوم حدیث کے تعارف اور مصطلحات حدیث پر نئے طرز پر ہونے والی ایک نئے اسلوب کو علم حدیث کے باب میں اضافہ کرنے والی کتاب کہا جاتا ہے. ہم طلباء کو اور علماء کو اور علم حدیث سے شغف رکھنے والوں کو ضرور اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. آپ اگر انٹرنیٹ پر جا کر منہج النقد فی علوم الحدیث ڈالیں گے تو ان کی کتاب آپ کے سامنے آئے گی. آپ اس کا PDF ڈاؤن لوڈ کر ضرور اس کا مطالعہ کریں. انتہائی مرتب اور بہت ہی زیادہ جامع اور مستند کتاب ہے اس باب کی. تو آپ نے لکھا ہے کہ سنت کس کو کہتے ہیں؟ فَهِيَ لُغَةً السِّيرَةُ وَالطَّرِيقَةُ الْمُعْتَادَةُ حَسَنَةً كَانَتْ أَوْ قَبِيحَةً، کہ سنت کہا جاتا ہے طریقے کو، کسی چیز کی عادت کو، چاہے وہ اچھی عادت ہو یا بری عادت ہو. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سن فی الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها بعده من غیر ان ينقص من اجورهم شيء ومن سن فی الاسلام سنة سیئة فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها. امام مسلم ہی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی معاشرے میں اچھا طریقہ رائج کیا تو اس کے بعد جتنے بھی لوگ اس طریقے کو اختیار کریں گے اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہے گا، اور اگر کسی نے کوئی بری عادت یا برا طریقہ رائج کیا تو اس کا وبال اس کو ہوتا رہے گا. جیسا کہ قابل نے حابل کو قتل کیا تو دنیا میں جب بھی قتل ہوتا ہے تو اس کی سزا کا اظہار قابل پر بھی کیا جاتا ہے. بہرحال شریعت مطہرہ میں سنت کس کو کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں وَتُطْلَقُ فِي الْعُرْفِ الْإِسْلَامِيِّ عَلَى طَرِيقَةِ الْإِسْلَامِ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ فُلَانٌ عَلَى السُّنَّةِ. پورے اسلام کی تعلیمات کے مجموعے کو سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے. گویا کہ اسلام کا دوسرا نام سنت ہو چکا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے فلان علی السنہ، کہ فلاں آدمی سنت پر ہے. کیا مطلب؟ اسلام کے صحیح طریقے پر ہے. البتہ فقہا کے یہاں پر اس میں فرق ہے. فقہا یہ فرماتے ہیں کہ سنت کا اطلاق علی ما یثاب علیہ ولا یعاقب ترکہ، کہ جس کے کرنے والے کو ثواب دیا جاوے اور اس کے ترک کرنے والے کو سزا نہ دی جاوے، اس پر اسے گناہ نہ ہو. بہرحال محدثین کس کو سنت کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں تطلق السنت علی ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاصتا. بعض حضرات کے نزدیک صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جانے والی تقریر، قول، فعل، عمل خلقی اور خلقی، اس کے اوپر سنت کا اطلاق ہوتا ہے. البتہ اکثر کا یہ کہنا ہے کہ سنت اور حدیث میں کوئی فرق نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ اور تابعین، ان کے اقوال، ان کے افعال اور ان کے طرف منسوب جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے اوپر سنت کا اطلاق ہوتا ہے. البتہ علماء اصول فقہ یہ فرماتے ہیں کہ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، صرف اسی پر سنت کا اطلاق ہوگا، اور حضرات صحابہ اور تابعین کی طرف منسوب کیے جانے والے اقوال کے اوپر سنت کا اطلاق نہیں ہوگا، اور یہی زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے.
اس لیے کہ سنت یہ ایک اسلامی شریعت کا اہم ترین مرجع ہے اور مصدر ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ جیسا ایک تعبیر کیا جاتا ہے، لہذا اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب چیزوں کے ساتھ خاص کرنا یہ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ السنہ کا لفظ عام طور پر اصولیین کے یہاں پر، اصول فقہ کے جو ماہر علماء ہے ان کے یہاں پر استعمال ہوتا ہے، اور وہ اس کی تعریف کرتے ہیں ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی قول یا کسی فعل کی نسبت یا کسی چیز پر خاموشی۔ تقریر کا مطلب آپ کا سکوت اختیار کرنا، آپ کے روبرو کسی چیز کا کیا جانا اور آپ کا اس پر نکیر نہ کرنا۔ تو فرمایا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصولیین صرف اسی چیز کو السنہ سے تعبیر کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہو، جبکہ محدثین کے یہاں پر دو طرح کی قول ہے۔ جمہور کا تو یہی کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور تابعین کی طرف منسوب تمام چیزوں کو، اقوال افعال کو اور تقریرات کو حدیث اور سنت دونوں کہا جاتا ہے۔ البتہ اصولیین کے یہاں پر صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اقوال، اس کی وجہ یہ ہے کہ اصولیین یعنی اصول فقہ کے جو مشاہیر ہیں ان کے یہاں پر السنہ کا لفظ اسلام کے ایک بنیادی اور اساسی مصدر اور مرجع کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں گے اصول شاشی اور اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں ہماری، ان کتابوں میں اصول فقہ کی کتابوں میں جب وہ شروع کرتے ہیں تو وہ صاف بات بیان کرتے ہیں کہ پوری شریعت کی اساس، اس کا مصدر مرجع وہ ہے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس۔ تو یہ چار چیزیں ہیں، یہ مستدلات ہے، انہی چیزوں سے دلائل کو تلاش کر کر چیزوں کے احکامات بیان کیے جاتے ہیں۔ لہذا ظاہر سی بات ہے کہ کسی صحابی کا اثر یا کسی صحابی کا قول یا ان کی تقریر اور تابعی کا بھی اس سلسلے میں ہمارے علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کسی طرح کا کوئی اختلاف اہل سنت والجماعت کے نزدیک نہیں پایا جاتا ہے، اس لیے اصولیین کے یہاں پر صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جانے والی چیزوں پر سنت کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور عام طور پر علماء جو لفظ استعمال کرتے ہیں، محدثین اور مورخین اور دیگر فقہا وغیرہ، تو وہ لفظ حدیث ہی کا استعمال کرتے ہیں، سنت کا استعمال ان کے یہاں پر کم ہے۔ بہرحال اس کے بعد ایک اور فرق ہم کو جاننے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے الاثر، کہ اثر کسے کہا جاتا ہے۔ تو محدثین کے نزدیک اثر کہا جاتا ہے حدیث کو، یعنی جو بھی چیز کسی سے نقل کی گئی ہو، چاہے وہ صحابی سے، چاہے تابعی سے، چاہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس پر اثر کا اطلاق ہوتا ہے۔ حافظ العراقی نے اور امام ابن حجر عسقلانی نے نخبۃ الفکر فی مصطلح الاثر میں وہ اسی بات کو بیان کرتے ہیں، یقول راجی ربہ المقتدر عبد الرحیم بن الحسن الاثری۔ تو الاثری سے مراد ان کا علم حدیث سے شغف رکھنے والا۔ تو اس لیے حدیث اور سنت کے مقابلے میں اثر میں زیادہ عموم پایا جاتا ہے، گویا کہ حدیث اور سنت کا اطلاق عام طور پر اقوال رسول پر ہوتا ہے، اور اثر کا اطلاق
عام طور پر اقوال صحابہ اور تابعین پر ہوتا ہے، البتہ کبھی کبھی حدیث اور سنت کو بھی اثر کہا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور لفظ استعمال کیا جاتا ہے، الخبر۔ تو خبر کے سلسلے میں ہمارے محدثین کیا کہتے ہیں؟ تو محدثین کے یہاں پر اس سلسلے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ حدیث اور خبر یہ دونوں مترادف ہے یا نہیں۔ بعض حضرات کے نزدیک حدیث اور خبر ایک ہی چیز ہے، جو حدیث ہوگی وہی خبر بھی ہوگی، اور جو خبر ہوگی وہ حدیث ہوگی، لہذا ان کے نزدیک حدیث اور خبر میں نسبت تساوی ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ کے متعلقات کو حدیث کہتے ہیں، اور اخبار الملوک اور دیگر چیزوں کی خبروں کے اوپر خبر کا اور اخبار کا اطلاق ہوتا ہے۔ گویا ان کے نزدیک دونوں کے درمیان تباین ہے، یعنی حدیث الگ چیز ہے، گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کے ساتھ خاص ہو چکا ہے، اب کسی اور پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا، اور خبر کا اطلاق یہ ہر طرح کی خبروں پر ہوتا ہے، بادشاہوں کی خبر، ملکوں کی خبر، چیزوں کی خبر، سب پر ہوتا ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک حدیث اور خبر میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، یعنی حدیث خاص ہے اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور خبر عام ہے۔ اقوال النبی اور اخبار ملوک دونوں کے اوپر خبر کا اطلاق ہو سکتا ہے، جیسا کہ صاحب نزہۃ النظر نے بیان کیا ہے، الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث وقيل للحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق فكل حديث خبر من غير عكس۔ بعض حضرات کے نزدیک صرف احادیث مرفوعہ کو حدیث کہا جاتا ہے، اور احادیث موقوفہ اس کے اوپر خبر کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسی لیے صاحب توجیہ النظر نے ان الحدیث ما اضیف الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیختص بالمرفوع عند الاطلاق واما الخبر فانه اعم لانه يطلق على المرفوع والموقوف۔ گویا یہاں پر ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ حدیث یہ صرف احادیث مرفوعہ کے ساتھ خاص ہے، اور خبر یہ عام ہے احادیث مرفوعہ اور احادیث موقوفہ دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو اختلاف حدیث اور اثر میں پایا جاتا ہے، وہی اختلاف حدیث اور سنت میں بھی پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک حدیث اور سنت دونوں میں تباین ہے، یعنی اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث اور افعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے عجاج الخطیب نے اپنی کتاب السنت قبل التدوین میں نقل کیا ہے، بعضهم يفرق فيها فيرى الحديث ما ينقل عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم وسنة ما كان عليه العمل المأثور في الصدر الاول۔ اسی لیے عبد الرحمن ابن المہدی نے ایک بڑی دلچسپ بات کہی ہے، جس کو امام زرقانی نے شرح موطا میں ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن المہدی کہتے تھے، ان سفیان الثوری امام فی الحدیث وليس بامام فی السنة والاوزاعی امام فی السنة وليس بامام فی الحدیث ومالک امام فیہما۔ کیا فرماتے ہیں کہ سفیان ثوری حدیث کے امام ہے اور سنت کے امام نہیں ہے، اور امام اوزاعی امام فی السنہ ہے لیکن امام فی الحدیث نہیں، اور امام مالک دونوں کے امام ہیں۔ معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک حدیث اور سنت میں فرق پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض حضرات کے نزدیک
حدیث اور سنت کے درمیان تساوی کی نسبت ہے، یعنی ان کے نزدیک اقوال، افعال اور متعلقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث اور سنت دونوں کہتے ہیں، جیسا کہ صاحب توجیہ النظر نے بیان کیا ہے، اما السنت فتطلق فی الاکثر علی ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قول او عمل او تقریر فہی مرادفۃ للحدیث عند علماء الاصول۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حدیث اور سنت کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، یعنی حدیث یعنی سنت خاص ہے اور حدیث عام ہے، کیونکہ حدیث کا اطلاق افعال، تقریرات اور اقوال سب پر ہوتا ہے، اور سنت کا اطلاق فقط افعال اور صرف افعال پر ہوتا ہے، جیسا کہ صاحب توجیہ النظر نے بیان کیا ہے، وہی السنت اعم منہ عند من خص الحدیث بما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول فقط۔ چوتھا قول یہ ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حدیث اور سنت کے درمیان عموم خصوص مطلق ہی کی نسبت ہے، مگر تیسرے قول کے برعکس، یعنی سنت عام ہے اور حدیث خاص ہے۔ وہاں پر حدیث کے بارے میں بیان کیا تھا کہ حدیث خاص ہے اور سنت، ان کے نزدیک اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث کہتے ہیں، اور اقوال، افعال اور تقریرات کو سنت کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ہمارے علماء کا یوں کہیے کہ دقت نظر کہ انہوں نے جستجو کر کر اس نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کی ہے، اور ہر ایک نے اپنا وجہت نظر، ہر ایک نے اپنا نظریہ اس سلسلے میں بیان کیا ہے۔ لفظ سنت کے سلسلے میں ایک بحث یہ بھی چلتی ہے کہ لفظ سنت اگر مطلق بولا جائے تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں حاکم نیشابوری نے اپنی کتاب المستدرک کے کتاب الجنائز میں اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ اگر کوئی صحابی من السنہ کذا علی الاطلاق کہے تو اس سے حدیث مسند متصل مراد ہوتی ہے۔ اسی کو امام بیہقی نے بھی لکھا ہے، وقد اجمعوا علی ان قول الصحابی سنت حدیث مسند، کہ جب کوئی صحابی اس طریقے سے استعمال کرے من السنتی کذا، تو کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یا جس سے بھی سنا ہو اتصال کے ساتھ ان کو وہ بات پہنچی ہو، تو پھر وہ کہتے ہیں من السنتی کذا، گویا حدیث مسند متصل کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ حافظ ابن عبد البر مالکی اندلسی نے بھی اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، وَعْلَمْ أَنَّ الصَّحَابِيَّ إِذَا أَطْلَقَ اسم السُنَّةِ فَالْمُرَادُ بِهِ سُنَّةُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، وَكَذَلِكَ إِذَا أَطْلَقَهَا غَيْرُهُ مَا لَمْ تُضِفْ إِلَى صَاحِبِهَا كَقَوْلِهِمْ سُنَّةُ الْعُمَرَيْنِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ كَذَا نَقَلَهُ الزَّيْلَعِيُّ۔ امام زیلعی صاحب نسب الرایہ نے نقل کیا ہے کہ ابن عبد البر فرماتے تھے کہ جب صحابی سنت کا لفظ بولے مطلقاً تو اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت ہوا کرتی ہے، آپ کا قول، آپ کا فعل یا آپ کا عمل جو بھی وہ صحابی نے دیکھا ہو۔ اور فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے اگر اس کا مطلق استعمال صحابی کے علاوہ کوئی اور بھی کرے اور کسی اور کی طرف اس کی نسبت نہ کرے اور صرف من السنت کذا کہے، تب بھی اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت سنت، آپ کا قول، آپ کا فعل یا آپ کا عمل ہی ہوا کرتا ہے، الا یہ کہ سنت کے ساتھ کوئی نسبت کو بیان کر دے، جیسے سنت العمرین، دو عمروں کی سنت، تو پھر اس سے مراد اب اللہ کے رسول کا قول نہیں ہوگا، بلکہ اس سے مراد حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر بن الخطاب اور عمر بن عبدالعزیز کی سنت مراد ہوگی۔ تو اسی طریقے سے اگر کسی کی طرف نسبت کر دی جاوے تو پھر وہ خاص ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت مطلقاً اگر ہو تو ہوتی ہے۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ سنت کا اطلاق صحابی اور غیر صحابی میں فرق ہونا چاہیے،
اگر صحابی اس کا استعمال کرے مطلقاً تو اس سے مراد تو سنت ہوگی، اللہ کے رسول کا قول۔ البتہ اگر صحابی کے علاوہ کوئی اور اس کا استعمال کرے تو پھر اس صورت میں مطلق بھی اگر استعمال کرے تو اس کی تفصیل جاننے کی ضرورت پڑے گی۔ صرف اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں مراد لیا جا سکتا ہے۔ البتہ اس سلسلے میں احناف اور شوافع میں بڑی تعداد میں علماء نے اس بات کا گویا کہ اجماع نقل کیا ہے کہ من السنت کذا سے حدیث مسند متصل ہی مراد ہوگی۔ اس کے باوجود بھی صاحب ظفر الامانی نے یہ بات بیان کی ہے کہ ذهب ابو بکر الرازی والسرخسی وابو زید الدبوسی وغیرهم من اصحابنا والصيرفي من الشافعية وابن حزم المغربي من أهل الظاهر وغيرهم إلى أنه لا يكون حجة للرفع وهو الذي رجع إليه الشافعي على ما ذكره بعض الشراح المختصر کہ سنت بول کر مطلق حدیث پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا ہے، اور اس سلسلے میں جو اجماع کی بات کہی جا رہی ہے وہ درست معلوم نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شرح معانی الآثار میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ لفظ سنت ضروری نہیں ہے کہ اگر اسے بولا جائے اذا اطلق مطلق بولا جاوے تو اس سے اللہ کے رسول ہی کی سنت مراد ہو، بلکہ دوسرے کی بھی سنت مراد ہو سکتی ہے۔ اور دلیل کے طور پر آپ نے کہا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَسُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ۔ بہرحال سنت کے لفظ کو وَمِنَ السُّنَّةِ كَذَا جب بولا جائے تو اس سلسلے میں اگرچہ بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، مگر صحیح بات یہی ہے کہ جب من السنہ کہا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت مراد ہوتی ہے۔ ہاں البتہ اگر اس کے ساتھ صحابی یا خلفاء راشدین یا کسی کی نسبت جوڑ دی جاوے تو پھر اس صورت میں وہ ان کی سنت کہی جا سکتی ہے، جیسا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مقدمہ مشکات میں اس کی وضاحت کی ہے۔ بہرحال یہ سنت کے سلسلے میں ایک تفصیلی بحث یہاں پر اگرچہ میں نہیں بیان کرنا چاہتا تھا، مگر پھر بھی یہاں پر وہ آ گئی، دلچسپ بحث تھی، اس وجہ سے میں نے اسے یہاں پر ذکر کر دیا۔ خیر، اس کے علاوہ ایک بات یہ بیان کی جا رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں کہ اس پر حدیث کا، خبر کا، اثر کا اور سنت کا اس میں کیا فروق ہو سکتے ہیں، جس کو خلاصے کے طور پر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ ان کا استعمال اقوال اور اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اقوال صحابہ دونوں پر ہوتا ہے، لیکن ان میں سے بعض کلمات ایسے ہیں جن کا خاص طور پر استعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے ساتھ ہے، جیسے سنت اور حدیث، اور بعض ایسے ہیں کہ جس کا استعمال صحابہ کے اوپر ہوا کرتا ہے، جیسے اثر، اور جو خبر کا لفظ ہے یہ ان تمام الفاظ میں سب سے زیادہ عام ہے، جیسا کہ محدثین کی تفصیلات کو جاننے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ حدیث اور سنت اللہ کے رسول کے ساتھ خاص ہے، اور اثر یہ عام طور پر صحابہ اور تابعین کے اور سلف صالحین کے اقوال پر اس کو اور ان کے چیزوں کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور خبر یہ ان تمام الفاظ میں سب سے زیادہ عام ہے کہ حدیث پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب چیزوں پر بھی، صحابہ کی طرف منسوب چیزوں پر بھی، سب کے اوپر، اور ان کے علاوہ دیگر چیزوں کی طرف منسوب چیزوں پر بھی خبر کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اب رہ گیا علم حدیث کے سلسلے میں ان باتوں کو سننے کے بعد کہ
حدیث کے سلسلے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایک تو ہے حدیث کے لیے دو طرح کی تعبیر استعمال کی جاتی ہے، ایک ہے روایت اور دوسرا ہے درایت۔ تو روایت حدیث کسے کہا جاتا ہے اور درایت حدیث کسے کہا جاتا ہے؟ ایک طالب علم کے لیے اس سے واقفیت بہرحال ضروری ہے کہ روایت حدیث اور درایت حدیث میں کیا فرق ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ روایت اور درایت پر ہم تفصیل سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ علم حدیث کا موضوع، اس کی غرض و غایت اور اس کا حکم وغیرہ جو چیزیں بچی ہوئی ہے انشاءاللہ اسے بھی اختصار کے ساتھ جان کر اب ہم مصنف کے احوال کی طرف جانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔